حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی کیسے پتہ چلتا ہے؟ بچے اس ویڈیو سے دور رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ میاں اور بیوی کے جنس ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ نسل کی بقا اور افزائش کے لیے اللہ نے یہ فطری طریقہ رکھا ہے، لیکن ملاپ کے وقت یہ کسی کے علم میں نہیں ہوتا کہ اولاد مذکر پیدا ہوگی یا مؤنث۔ یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کائنات کو روز قیامت تک اپنے علم میں ازلی کے مطابق چلانا اور باقی رکھنا ہے، اس لیے وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں اور کسی کو لڑکے ہی لڑکے، اور کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی، اور کسی کو دونوں سے ہی محروم رکھتا ہے۔ یہ جو لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں۔ جو جاہل سسرال اور جو جاہل شوہر ہر وقت اپنی بہو اور شوہر اپنی بیوی کو طعنہ دیتے ہیں کہ تم لڑکیاں پیدا کرنے والی مشین ہو، اگر اگلی مرتبہ تم نے لڑکی پیدا کی تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں۔ وہ تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو لڑکی ہی پیدا ہوگی، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس بات کو یاد رکھیں، لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہاں جہالت ہے کہ یہ جیت ہمیشہ لڑکیاں پیدا کرتی ہیں۔ طلاق دو اس عورت کو اور دوسری شادی کر لو، یہ جاہلوں کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کریم کہتا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے جو تم بیج ڈال رہے ہو حاصل بھی وہی ہوگا؟ عورت تو زمین ہے، اب تم گندم ڈالو گے تو گندم نکلے گی، اور اگر جو ڈالو گے تو جو نکلیں گے۔ قرآن میں لڑکی کا ذکر پہلے ہے، لڑکے کا بعد میں۔ وہ جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا دے، تو لڑکی کا ذکر پہلے ہے، اور اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسل لڑکی سے چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو نسل جتنی بھی چلی ہے وہ ساری سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ اسلام میں بیٹیوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اسے بیٹی عطا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ اگر یہ بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا ساری مال و متاع ہے، اور دنیا میں سب قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہن یا بیٹی ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم اور سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی 2 بیٹیوں یا بہنوں کی تربیت کرے اور ان کی اچھی شادی کرے، اسلامی تربیت پر اللہ رب العزت ان بیٹیوں بہنوں کو ان کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کی بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ ان کے لیے جہنم سے بچانے والا پردہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو کیا عطا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، اے اللہ، اگر زیادہ مہربان ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو میں دوسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، یا اللہ، اگر سب سے زیادہ یعنی بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تیسری بھی بیٹی ہی عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے بندے کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے کو بولتا ہوں، جاؤ اور اپنے باپ کا بازو بنو، اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنی خدائی کی قسم میں اس کے باپ کا بازو خود بنوں گا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور وہ ذات جو سراپائے رحمت ہے، وہ کس کو رحمت قرار دے رہی ہے؟ بیٹی کو۔ جانتے ہو اللہ بیٹیاں کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں رحمت کی ضرورت ہے۔ رحمت سے بڑھ کر دنیا میں کیا قابل قدر شے ہو سکتی ہے؟
جب دنیا کے نفیس ترین شخص کا لقب الرحمت ہو، جب ہم رحمت سے منہ موڑتے ہیں تو عذاب اور لعنت سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہو، وہ ماں جو بیٹی کی آمد پر رنجیدہ ہو، وہ گھر جہاں بیٹے کا درجہ بیٹی سے بڑھ کر ہو، وہ گھر کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟ وہ گھر رحمت خداوندی اور اطاعت محمدی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ بیٹیاں آنگن کی بہار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کا قیمتی ترین زیور ہوتی ہیں، بیٹیاں گھرانے کی رونق اور رحمت ہوتی ہیں۔ یہی بیٹی باپ کے گھر رحمت ہوتی ہے تو آگے جا کر کسی بچوں کی جنت بنتی ہے۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور ایک بیٹی ہی ماں بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو ملایا جس طرح انگلیاں باہم ملی ہوئی ہیں۔ لڑکیوں کی پرورش کرنے والا بھی اسی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے میں احمد اور عائشہ کی جوڑی رہتی تھی۔ احمد ایک عام کسان تھا، دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو تھکا ہارا گھر آ جاتا۔ عائشہ نرم مزاج، نیک دل اور اللہ کی عبادت گزار عورت تھی۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹیاں عطا کیں۔ بیٹیاں گڑیاں جیسی معصوم ننھی کلیوں کی طرح گھر کو خوشبو سے بھر دیتی تھیں، مگر احمد کے دل میں ہمیشہ ایک کمی کا احساس رہتا۔ اسے لگتا تھا کہ بیٹے کے بغیر گھر ادھورا ہے۔ جب بھی گاؤں میں کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا، احمد کے دل میں ٹیس سی اٹھتی۔ وہ اکثر سوچتا، کاش میرے ہاں بھی بیٹا ہوتا جو میرا سہارا بنتا، میرے کھیتوں میں کام کرتا، میرا نام روشن کرتا۔ ایک دن احمد کھیتوں سے واپس آیا تو راستے میں گاؤں کے چند لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص نے طنزیہ انداز میں کہا، احمد بھائی، تمہارے ہاں تو ابھی تک بیٹا نہیں ہوا، کیا بات ہے؟ احمد نے شرمندگی سے جواب دیا، بس دعا کرو اللہ کرم کرے۔ دوسرا شخص ہنستے ہوئے بولا، یہ سب تمہاری بیوی کی قسمت ہے، کچھ عورتوں کے نصیب میں بیٹے ہی نہیں ہوتے۔ یہ جملہ احمد کے دل کو چیر گیا۔ وہ خاموشی سے گھر آ گیا، مگر اس کے دل میں بیوی کے لیے شک اور غصہ پیدا ہو گیا۔ گھر آ کر احمد کا رویہ بدل گیا۔ وہ عائشہ سے بات کم کرنے لگا، کبھی کبھی جھڑک دیتا۔ عائشہ سب برداشت کر لیتی۔ وہ جانتی تھی کہ احمد کے دل میں بیٹے کی خواہش ہے، مگر وہ خاموشی سے دعا کرتی، یا اللہ میرے شوہر کے دل کو ہدایت دے، اسے بیٹیوں کو رحمت سمجھنے کی توفیق دے۔ کچھ دن بعد احمد شہر گیا۔ وہاں ایک مسجد میں ایک بزرگ عالم دین بیان کر رہے تھے۔ موضوع تھا بیٹی اور بیٹے کی حقیقت۔ عالم دین نے کہا، میرے بھائیو، زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹی پیدا ہونے پر شرمندہ ہوتے تھے، ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، وہ اسے عار سمجھتے، یہاں تک کہ بعض لوگ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ اس کی بے عزتی کرے اور نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سنتے ہی احمد چونک گیا، وہ غور سے سننے لگا۔ عالم دین نے مزید فرمایا، بیٹی ہو یا بیٹا، یہ عورت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت تو زمین ہے، اصل بیج مرد ڈالتا ہے۔ اگر بیٹی کا بیج ہے تو بیٹی ہی ہوگی، اگر بیٹے کا بیج ہے تو بیٹا ہوگا، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں۔ یہ بات احمد کے دل پر بجلی کی طرح گری۔ اس نے سوچا، میں کتنے عرصے سے اپنی بیوی کو قصوروار ٹھہراتا رہا، حالانکہ قصور میرا اپنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف فرما دیا ہے کہ عورت کا کوئی قصور نہیں۔ بیان کے بعد احمد عالم دین کے پاس گیا اور کہا، حضرت، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے اپنی بیوی کو اپنے بیٹے نہ ہونے پر طعنے دیے، اسے دل دکھانے والی باتیں کی۔ اب سمجھ آیا کہ یہ سب میرے جہل کی وجہ سے تھا۔ عالم دین نے مسکرا کر کہا، بیٹے توبہ کرو اور بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھو، بیٹی جنت کی کنجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں تعلیم دی، ادب سکھایا اور ان کا نکاح کیا، وہ جنت کا مستحق ہے۔ یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں والے کو بھی جنت کی بشارت دی۔ احمد نے روتے ہوئے کہا، حضرت، میرے پاس تو 2 بیٹیاں ہیں، کیا واقعی وہ میرے لیے جنت کا ذریعہ بن سکتی ہیں؟ عالم دین نے جواب دیا، جی ہاں، اگر تم ان کی اچھی پرورش کرو، ان سے محبت کرو اور انہیں اللہ کی دین سمجھو تو یہ دونوں تمہیں جنت میں لے جائیں گی۔ گھر پہنچ کر احمد نے دیکھا کہ دونوں بیٹیاں صحن میں کھیل رہی ہیں۔ وہ انہیں دیکھتا رہا۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا
کہ یہ ننھی کلیاں اللہ کی رحمت ہیں، بوجھ نہیں۔ اس نے عائشہ کو بلایا، آہستہ آواز میں کہا، عائشہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بیٹے نہ ہونے کا قصوروار ٹھہرایا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت محض زمین ہے، بیج تو مرد کا ہوتا ہے۔ میں نے تم پر ظلم کیا، آج سے تمہیں کبھی کوئی طعنہ نہیں دوں گا، بلکہ میں اپنی بیٹیوں پر فخر کروں گا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اللہ تمہیں اجر دے احمد، میں تو ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ تم بیٹیوں کو رحمت سمجھو۔ بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں اللہ کی امانت ہیں۔ وہ دونوں ننھی بیٹیاں کھیلتے کھیلتے اپنے والد کے پاس آئیں۔ احمد نے انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا۔ پہلی بار اس نے دل سے اپنی بیٹیوں کو پیار کیا اور کہا، تم دونوں میری جنت کا راستہ ہو۔ بیٹیاں خوشی سے ہنسنے لگیں اور احمد کے دل میں سکون اتر گیا۔ نمبر 1، بیٹا یا بیٹی ہونا عورت کے اختیار میں نہیں، یہ مرد کے نطفے سے طے ہوتا ہے۔ نمبر 2، عورت کو قصوروار ٹھہرانا ظلم اور جہالت ہے۔ نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو جنت کی کنجی قرار دیا ہے۔ نمبر 4، جو شخص بیٹیوں کی پرورش محبت سے کرے گا وہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 5، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، ان کی ناقدری کرنے والا دراصل اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں حارث نام کا شخص رہتا تھا۔ اللہ نے اسے کھیت، مال، مویشی، عزت سب کچھ عطا کیا تھا، مگر اولاد کے معاملے میں اس کے دل میں ایک کانٹا سا چبھتا تھا۔ اس کے ہاں 4 بیٹیاں تھیں، ننھی پریوں جیسی بیٹیاں جو گھر کو خوشیوں اور مسکراہٹوں سے بھرتی رہتی، مگر حارث بیٹے کے نہ ہونے پر ہمیشہ غمگین رہتا۔ گاؤں کے لوگ بھی اسے طعنہ دیتے، حارث اتنی زمین تمہارے پاس ہے مگر وارث کوئی نہیں، آخر تمہاری نسل کون بڑھائے گا؟ یہ سن کر حارث کا دل کٹ جاتا۔ وہ گھر آ کر اپنی بیوی سلمہ پر غصہ نکالتا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، اگر تمہارے نصیب میں بیٹا ہوتا تو آج مجھے لوگ طعنے نہ سننے پڑتے۔ سلمہ خاموشی سے اس کا دل زخمی ہو جاتا، مگر وہ صبر کرتی اور اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، اسے سمجھا کہ بیٹی بھی تیری رحمت ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک مشہور عالم دین کا گزر ہوا۔ گاؤں والوں نے ان سے بیٹے کے بارے میں سوال کیا۔ حارث بھی موجود تھا۔ عالم دین نے نرمی سے کہا، میرے بھائیو، یہ سوچنا کہ بیٹی عورت کی وجہ سے ہے سراسر جہالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت تو زمین ہے، اصل بیج مرد کا ہوتا ہے۔ اگر زمین میں گندم کا بیج ڈالو گے تو گندم اگے گی، اگر جو کا بیج ڈالو گے تو جو نکلے گا، زمین کو کوئی قصور نہیں۔ یہ سن کر محفل میں سناٹا چھا گیا۔ حارث حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، حضرت تو کیا بیٹے یا بیٹی کا ہونا عورت پر منحصر نہیں؟ عالم دین مسکرائے اور بولے، نہیں، یہ مرد کے نطفے اور اللہ کی مشیت سے ہے، عورت محض ایک ذریعہ ہے۔ اگر مرد کا بیج بیٹے کا ہو تو بیٹا پیدا ہوگا، اور اگر بیٹی کا ہو تو بیٹی پیدا ہوگی۔ عورت کو الزام دینا ظلم ہے۔ پھر عالم دین نے مزید فرمایا، اور سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے بارے میں فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، انہیں تعلیم دے، ادب سکھائے اور ان کا نکاح کرے تو یہ اس کے لیے دوزخ سے ڈھال بن جائیں گی۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بیٹیاں قیامت کے دن تمہیں دوزخ سے بچا لیں؟ یہ سن کر حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل سے سوچا، میں کس قدر جاہل رہا، میں نے اپنی بیوی کو قصوروار سمجھا، حالانکہ حقیقت میں بیٹی میرے لیے رحمت ہے۔ اس دن کے بعد حارث بدل گیا۔ اس نے گھر آ کر سلمہ سے کہا، سلمہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں الزام دیا، حالانکہ تم بے قصور تھیں۔ اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور اگر میں نے ان کی اچھی پرورش کی تو یہی بیٹیاں مجھے جنت میں لے جائیں گی۔ سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو غم کے نہیں، خوشی کے تھے۔ اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں سمجھ آ گئی، بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہیں اور ان کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اب حارث اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے لگا، وہ انہیں تعلیم دلانے لگا، ان کے ساتھ کھیلنے لگا، اور جب کوئی طعنہ دیتا تو فخر سے کہتا، یہ بیٹیاں ہی میرا اصل وارث ہیں اور یہ مجھے آخرت میں جنت دلائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے والا بنائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔